سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دسمبر 2012 کا پیپر۔ کل کی ویڈیو میں بھی دسمبر 2012 کا ہی پیپر دیکھے تھے جو سیکنڈ پیپر تھا 50 سوالات پر مشتمل۔ آج کا تھرڈ پیپر ہے اور یہ ہے دسمبر 2012 کا 75 سوال پر مشتمل پیپر ہے۔ UGC نیٹ امتحان کے لیے PYQ لگانا کافی ہیلپ فل رہے گا، تو لاسٹ تک بنے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کل 75 سوالات دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے گا۔ اس میں پہلا کوشچن ہے میر تقی میر کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ یہاں پہ ڈائریکٹ آنسر کی طرف بڑھیں گے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا لکھنؤ۔ اس کے بعد ہے دوسرا کوشچن، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ تو یہ بہت ہی مشہور شعر ہے اور یہ غالب کے وفات پر کس نے کہا تھا؟ تو یہ حالی نے کہا تھا۔ تیسرا کوشچن ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو یہ کس مثنوی سے ماخوذ ہے بتانا ہے، تو یہ زہر عشق سے ماخوذ ہے اور مرزا شوق کی یہ کیا ہے؟ زہر عشق مثنوی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ چوتھا کوشچن دیکھیں، ترقی پسند ادب کے مصنف کا نام ہے، کیا نام ہے؟ تو یہ ہے علی سردار جعفری۔ ان کے علاوہ عزیز احمد کو بھی آپ یاد رکھیں۔ موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے میمن کا قول ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے، بیانیہ شاعری کی معراج کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ مثنوی کو کہا جاتا ہے۔ ساتواں کوشچن ہے کہ شاعر نے اپنے کلام کو خواص پسند کہا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 7 کا ڈی۔ اس کے بعد آگے ہے آٹھواں کوشچن ہے یہاں پہ، محمد حسن نے ڈرامہ ضحیٰ کس تناظر میں لکھا ہے؟ تو یہ ایمرجنسی کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ 9ویں کوشچن میں ہے فانی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ شوکت تھا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد آگے ہیں ناول۔ 10ویں کوشچن میں ہے ناول آنکھ کا دریا کس سن میں شائع ہوا؟ سن اشاعت بتانا ہے، تو یہ 1959 میں شائع ہوا۔ کس کا ہے؟ تو یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے اور یہ ایلیٹ کی نظم ہے، اس میں شامل سرنامے کے طور پر شامل کی گئی ہے قرۃ العین حیدر کا۔ اس کا موضوع کیا ہے یہ بھی یاد رکھیں، اس کا موضوع وقت ہے اور اس میں شعور کی رو کی ٹیکنیک کو بڑھتا گیا ہے۔ آنکھ کے دریا کا عنوان کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو جگر مراد آبادی کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں اتنا سمجھ لیجئے، ایک آنکھ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ 4 ادوار پر مشتمل ناول ہے یہ۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے 11واں کوشچن، ان میں کون سی بولی مغربی ہندی کی نہیں ہے؟ تو یہ کھڑی بولی مغربی ہندی کی ہے، برج بھی مغربی ہندی کی ہے، ہریانوی بھی ہے، پالی یہ نہیں ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد ہے 12واں کوشچن، ماہرین لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبان کے ارتقاء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ تو ہند آریائی زبان لسانیات نے 3 ادوار میں کیا ہے اسے تقسیم کیا ہے۔ اب 3 ادوار، ایک ہے قدیم ہند آریائی، قدیم، وسطی اور جدید، یہ 3 ادوار ہیں۔ تو اس کا قدیم دور ہے 500 سے 1500 قبل مسیح، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اس کے بعد ہے 500 سے 1000 تک کا ہے اور 1000 سے حال تک، 1000 سے حال تک میں یہ جدید دور ہے۔
13वां क्वेश्चन है, इनमें राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना तक़सीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है लाजवंती। ये किसका है? बेदी का अफसाना है लाजवंती। बेदी मोहसिन लाहौरी के नाम से क्या है लिखा करते थे पहले, ये भी अहम है आपके लिए। और इसका ये तक़सीम हिंद पर लिखा गया है। और दूसरा इसका सुंदरलाल इसका अहम किरदार है, ये भी याद रखें। क्वेश्चन है, समन असमत चुगताई के किस नावल का किरदार है? तो ये है टेढ़ी लकीर नावल का किरदार है। इसके अलावा दीगर ये भी क्या है, ज़िद्दी, मासूमा और सौदाई, ये भी इसमत की ही है। 15वां क्वेश्चन है, गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी कौन सी है? 15वें सवाल का आंसर होगा सी यानी कुतुब मिस्त्री, इसका राइट आंसर होगा। है शेख गुलाम हमदानी की शायर का असल नाम है। असल नाम से भी देखें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो शेख गुलाम मुस्तफ़ा हमदानी ये है मुसफ़ी का असल नाम है। इसके बाद है 17वां क्वेश्चन, प्रेमचंद का अफसाना कफन में घेसो और माधो कफन के पैसे क्या करती हैं? तो ये कफन मुंशी प्रेमचंद का अहम अफसाना है और खा पी कर उड़ा देते हैं के कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वली होगा। इसके बाद है 19वां सवाल है, राय साहब और प्रोफेसर मेहता किस नावल के किरदार है? तो ये गोदान के किरदार है। गोदान किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का नावल है। उर्दू में ये 1937 से में शाये हुआ और हिंदी में ये 1936 में, और इसमें कुल 36 अबवाब है। हुरी रूपा ये भी इसके, मिर्ज़ा खुर्शीद इसके किरदार हैं और इसे इन्होंने 1932 में लिखना शुरू किया था मुंशी प्रेमचंद ने, और ये शायद मुकम्मल हुआ था 1965 है। अलीगढ़ तहरीक किस सदी में उभर कर सामने आई? तो इसका राइट आंसर होगा 20 का, 19वीं सदी में उभर कर सामने आई। जदीदियत का नुमाइंदा नक़ाद कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एहतिशाम हुसैन। टिपू सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? टिपू सुल्तानपुरी का असल नाम है इसरार हुसैन खां, ये इनका असल नाम है। इसके बाद है 23 फरोज़ा के शायर के मजमूए कलाम का नाम है? तो ये जज़्बे के। दीवाने जोशिश को किसने मरतब किया है? तो इसका राइट आंसर होगा क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने। सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया था? तो ये सभी जानते हैं, सैयद सुलेमान नदवी ने। 26वां क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? तो मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल है इसरार मायदा। मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? तो ये है वली दक्कनी की। तज़किरा गुलशन हिंद का मुसन्निफ कौन है? तो ये तज़किरा है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का। आगे है, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती हैं? जो मगरिबी हिंदी की बोलियां हैं वो कुछ ऊ का दर्जा रखती हैं और कुछ क्या है, आ का दर्जा रखती हैं। तो हमें बताना है इसमें ऊ का दर्जा नहीं रखती कौन सी बोली। तो इसका राइट आंसर हरियाणवी बोली इसका राइट आंसर होगा। और बाकी की ये ब्रज भाषा बुंदेली और कन्नौजी ये क्या है, ओ का दर्जा रखती हैं, और हरियाणवी जो है तो आ का दर्जा रखती हैं। हरियाणवी और खड़ी बोली ये क्या है, आ का दर्जा रखती हैं। ये दो चीज़ें आप याद रखें इसे। इसके बाद आगे हैं, ये वो मोती नहीं जिसको ग़वास पाए, मुल्ला वजी ने इस मिसरे में किस शायर पर चोट की है?
تو غواص کے سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر ہے غواصی۔ کوشچن ہے داستان سبرس میں اخل کس ملک کا بادشاہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سیستان۔ اس کا رائٹ آنسر اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرنے والے شاعر کا نام بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مومن خاں مومن۔ میر حسن کس مثنوی کی وجہ سے مشہور ہوئے؟ مثنوی کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے تو یہ ہے سحر البیان، مثنوی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ 34واں کوشچن ہے روشنی کس کی کہانی کا عنوان ہے؟ تو روشنی یہ منشی پریم چند کی کہانی کا عنوان ہے۔ چک بست کا پورا نام کیا ہے؟ تو چک بست کا پورا نام ہے نارائن چک بست۔ میر انیس کے مرثیوں کی حیت بتانی ہے، تو میر انیس کے مرثیوں کی حیت ہے مسدس۔ کون سی نظم نذیر اکبر آبادی کی نہیں ہے؟ آدمی نامہ انہی کی ہے، بنجارہ نامہ بھی ہے اور ہولی بھی۔ بیر بہوٹی یہ نظم ان کی نہیں ہے۔ دنیا نے کس کا رہا فنا میں دیا ہے ساتھ؟ اس مصرعے کا مصرعے ثانی بتانا ہے کون سا ہوگا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، پہلا مصرع ہمیں بتانا ہے، تو زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے۔ کوشچنز صحیح زمانی ترتیب والا زمرہ بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر میر ہوگا، پھر نذیر ہوگا اور اس کے بعد دبیر ہوگا۔ 41واں کوشچن ہے نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظمیں کس نے لکھی ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر اختر الایمان نے نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظمیں لکھی ہیں۔ شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی ہے؟ سید سلیمان ندوی نے، یہ ان کے شاگرد تھے شبلی نعمانی کے۔ ہندوستان میں آریاؤں کی آمد کے بعد سب سے پہلے کس زبان کے نمونے ملتے ہیں؟ تو یہ ویدک سنسکرت کے نمونے ملتے ہیں۔ ان میں خواجہ احمد عباس کے افسانوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ خواجہ احمد کے افسانوں کا مجموعہ بتانا ہے کون سا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا زعفران کے پھول۔ رائٹ آنسر ہوگا زعفران کے پھول۔ 45واں کوشچن ہے میر انیس کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ تو میر انیس ابتدا میں کیا ہے حزی تخیل استعمال کرتے تھے۔ تہذیب الاخلاق کے پہلے مدیر کون ہیں؟ رسالہ تہذیب الاخلاق کے پہلے مدیر ہے سر سید احمد خان۔ دکنی شعراء میں 12 پیاریوں کا عاشق کون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے محمد قلی قطب شاہ۔ اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو یہ شبلی نعمانی نے ڈالی۔ کس کتاب سے تقابلی تنقید کی بنیاد پڑتی ہے؟ تو موازنہ انیس و دبیر سے۔ سے پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا تھا؟ تو سوز وطن یہ ضبط کر لیا گیا تھا۔ 50واں کوشچن ہے دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے پاس زیادہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر بھی کیا ہوگا محمد قلی قطب شاہ۔ 52واں سوال اقبال کے تصور خودی پر کس کا زیادہ اثر رہا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جلال الدین رومی کا زیادہ اثر رہا۔ اقبال نے ڈاروین کامیڈی سے متاثر ہو کر کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے پیام مشرق۔ اس کے بعد 53واں کوشچن ہے غلط جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے،
تو سخن ہائے گفتنی یہ کلیم الدین کی ہی ہے، آنکھ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ہے، اسی طرح تنقیدی عشق تو یہ بھی آل احمد سرور کا ہے، اور بچ گیا زمین یہ انتظار حسین کا نہیں ہے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب اپنا کرے کوئی، اس شعر میں کیا ہے؟ تو اس شعر میں کیا ہے ہمیں بتانا ہے 54ویں کوشچن میں۔ تو اس کا رائٹ آنسر سنت تلمیہ ہے، یعنی کسی تاریخی واقعے کی طرف ہمیں اشارہ مل رہا ہے۔ اس کے بعد 55واں کوشچن سے صبح آزادی کس کی نظم ہے؟ تو صبح آزادی نظم ہے فیض احمد فیض کی۔ اس کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا حیدر علی آتش ان کا اصل نام ہے۔ کتاب نظر اور نظریے کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ تنقیدی کتاب ہے نظر اور نظریے۔ 55واں کوشچن سے افسانہ ببل کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بیدی۔ منٹو کے ناول کا نام کیا ہے؟ تو منٹو کا جو ناول تھا اس کا نام ہے بلا عنوان۔ اس کے بعد صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے۔ شاعر انقلاب یہ جوش کو کہا جاتا ہے، شاعر مشرق یہ علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے، یہ غلط ہو گیا، اور شاعر ملت یہ بھی غلط ہو جائے گا، اور شاعر شباب یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے۔ میں لگانا ہے تحریکیں دیے ہوئی ہے، تو سب سے پہلے شروعات ہوئی ہے علی گڑھ تحریک سے، تو یہاں پہ بھی علی گڑھ ہے، یہاں بھی سب میں ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیے ہوا ہے رومانی تحریک، پھر ترقی پسند تحریک، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی۔ اس کے بعد ہے اس کا مصرع ثانی بتانا ہے آپ کو، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہم نے دشت امکا کو ایک نقش پایا، تو اس کا رائٹ آنسر بی ہوگا۔ اس کے بعد پھر دیے ہوا ہے زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب میں لگانا ہے 63واں کوشچن، تو اس کا زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب حسن شوقی آئیں گا، پھر محمد قلی قطب شاہ آئیں گا، اور آخر میں آئیں گا ولی دکنی، تو رائٹ آنسر بی ہوگا۔ 64واں کوشچن ہے کس شاعر کو حیوان ظریف کہا گیا ہے؟ تو یہ مرزا غالب کو کہا گیا ہے حیوان سے کون ادیب ماہر لسانیات نہیں ہے؟ تو یہ قاضی عبدالودود ماہر لسانیات نہیں ہے۔ 66واں کوشچن ہے ان میں سے کون شاعر بلند پایہ صوفی بھی مانا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا خواجہ میر درد۔ مزاح نگاری کس کی تحریروں کی بنیادی خصوصیات ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پطرس بخاری۔ آگے ہے بھوتیا پریم چند کے کس افسانے کے کردار کا نام ہے؟ تو یہ ہے کفن کا کردار ہے۔ کس شاعر کے جائے ولادت اکبر آباد نہیں ہے؟ یعنی ان کی پیدائش اکبر آباد نہیں ہے، تو یہ نذیر اکبر آبادی۔ 70واں کوشچن ہے کس شاعر کا تعلق دہلی کے دبستان سے نہیں ہے؟ تو دہلی کے دبستان سے کس کا تعلق نہیں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا خواجہ حیدر علی آتش، ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے، دہلی سے نہیں ہے۔ اس کے کہتے ہیں ہم آپ بے بہرا ہیں تو مقتدی میر نہیں، تو یہ مصرع کی شاعر کا ہے بتانا ہے، یہ ہے غالب کا آنسر ہوگا بی۔ اس کے بعد 72واں کوشچن ہے غالب نے اردو میں خط لکھنا کب شروع کیا؟ غالب نے اردو میں خط لکھنا کب شروع کیا؟ تو 1850، اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ عود ہندی کیا ہے؟ تو یہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے غالب کے۔ اس کے بعد اردو معلیٰ کے مدیر کون ہیں؟ تو اردو معلیٰ کے مدیر حضرت موہانی، اور اردو معلیٰ یہ غالب کے خطوط کا بھی مجموعہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ قطب مشتری میں کس بادشاہ کے عشق کی داستان ہے؟
تو قطب مشتری میں محمد قلی قطب شاہ عشق کی داستان ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل پر اگر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے گا۔ پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات